والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدللہ ہمارے چھٹا پارہ مکمل اور ساتواں آدھا ہو چکا ہے۔ کل ہم نے سورہ نساء کے متعلق سنا تھا، آج سورہ مائدہ کے متعلق ہم سماعت کریں گے۔ سورہ مائدہ وہ سورت ہے، ویسے تو پورے قرآن کے بارے میں ہے کہ اب سیکھنا بھی ہے اور اپنی اولاد کو، گھر والوں کو سکھانا بھی ہے، لیکن بطور خاص چند صورتوں کو الگ سے بھی ذکر کیا گیا۔ فرمایا اپنے بیٹوں کو سورہ مائدہ سکھاؤ، اور بیٹیوں کے بارے میں فرمایا کہ انہیں سورہ نور کی تعلیم دلواؤ۔ تو یہ بہت اہم صورتیں ہیں۔ سورہ مائدہ کا آغاز ہے کہ اے ایمان والو اپنے عقدوں کو پورا کرو۔ جب کسی سے کوئی وعدہ کر لیا ہے یا ایگریمنٹ ہو گیا، اب اسے پورا کرو۔ اب ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ چیز بیچ رہے ہیں 5 لاکھ کی اور دوسرے نے کہا مجھے دے دو، ایک سے بعد 5 کی ہو چکی، دوسرے نے کہا میں 6 دوں گا 7 دوں گا، آپ پہلے والے سے ختم کر دیں اور دوسرے والے کو دے دیں، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے۔ جب ایک سے سودا مکمل ہو گیا، اب آپ اس کی اجازت کے بغیر دوسرے کو نہیں دے سکتے، اس سے ایک مسلمان کی حق تلفی ہے۔ فرمایا ایمان والو عقدوں کو پورا کرو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے وضو کے مسائل کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ وضو اور تیمم، پانی نہ ہو تو تیمم کرنے کا حکم ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک واقعہ ذکر فرمایا کہ قوم عمالقہ ایک گزری ہے، عمالقہ قوم، اس نے بیت المقدس پہ قبضہ کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ یہ قبضہ چھڑوائیں اور قوم عمالقہ کے خلاف جہاد کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کے جب بنی اسرائیل کے پاس پہنچتے ہیں اور انہیں فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے قوم عمالقہ سے جہاد کرنا ہے، تو انہوں نے کہا فَاذْهَبْ، آپ اور آپ کا رب، انت وربک، آپ اور آپ کا رب جائیں اور جہاد کریں، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ یعنی بنی اسرائیل اللہ کی اتنی نعمتیں لیکن اتنی نافرمان قوم کہ آگے سے انہوں نے کہا کہ ہم تو جہاد نہیں کریں گے، آپ کریں، آپ کا رب کرے جہاد۔ اور یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے امتی، اور ادھر حضور کے امتی کیا ہے؟ جب حضور نے جنگ بدر میں جانے کے لیے کہا اور جنگوں میں جانے کا فرمایا اپنے صحابہ سے، تو صحابہ نے اٹھ کے عرض کیا یا رسول اللہ جنگ کیا ہے؟ اگر آپ ہمیں فرمائیں کہ ہم گھوڑے سمندروں میں ڈال دیں تو ہم سمندروں میں ڈال دیں۔ تو یہ حضور کی امت کی الگ خصوصیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ایک سخت بیماری کا ذکر کیا کہ جب کسی کی کوئی نعمت بندہ دیکھتا ہے تو اسے یہ کہنا چاہیے مالک تو میرا بھی رب ہے، اس کو دی ہے مجھے بھی دے۔ اللہ کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں۔ اس دنیا میں سب سے پہلا ہونے والا قتل، اس کے پیچھے بیماری حسد تھی، جیلس ہونا۔ یہ جیلسی اس نے سب سے پہلا قتل کروایا، تو اس کی سخت مذمت کی گئی کہ جو بھی قیامت تک اب قتل ہوگا تو جس نے یہ برا فعل شروع کیا تھا اس کے نامہ اعمال میں بھی اس کا گناہ جائے گا۔ اب ایک بندہ ہے کہ وہ اپنی گاڑی میں گانا لگائے ہوئے ہے، اب جو تو شوق سے سنے گی وہ بھی گناہگار، جس نے لگایا وہ بھی گناہگار۔ اتنا ہی نہیں، جتنوں نے سنا ہے ان سب کا گناہ ان کو تو ملا ہی ملا، اتنا اس لگانے والے کو بھی ملے گا۔ یہ برائی ہے۔ فرمایا کسی جگہ نیکی ہوئی، بندہ وہاں نہیں تھا، اس نے کہا کاش میں وہاں ہوتا تو میں بھی نیکی کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس نیکی کا ثواب دے گا۔ کسی جگہ گناہ ہوا، بندہ نہیں
تھا وہاں، اس نے کہا میں بھی وہی ہوتا تو یہ گناہ کرتا، اللہ اس گناہ سے اس کو حصہ عطا فرمائے گا۔ یہ ہے نیتوں کے اوپر۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرعی سزاؤں کا ذکر کیا ہے۔ شرعی سزائیں اگر نافذ ہو جائیں تو قتل و غارت گری، چوری چکاری، طرح طرح کی برائیاں یہ سب دم توڑ جائیں، ایک شرعی سزا بھی قائم ہو جائے۔ فرمایا السارق والسارقۃ فاقطعوا، کہ یہ جو چور اور چورنی، فقطع، ان دونوں کا ہاتھ کاٹ دو۔ جب چور کا چوری کرے، چورنی کا چوری کرے تو اب ان کا ہاتھ کاٹ دو۔ مجھے بتائیں ایک بندے کا اگر حاکم وقت ہاتھ کاٹتا ہے تو پھر کون چوری کرے گا؟ لیکن آپ کو پتا ہے کہ امیر کے لیے قانون اور غریب کے لیے قانون اور ہو تو پھر معاشرے کے اندر برائیاں مٹتی نہیں ہیں۔ ادھر یہ بھی ذکر فرمایا کہ جب کسی بندے نے دوسرے کو جان بوجھ کر قتل کیا تو حاکم وقت کا کام ہے کہ قتل کے بدلے قتل کرے، قتل کے بدلے قتل ہے۔ اگر وارث قاتل کے مان جائیں اور صلح پہ راضی ہو جائیں تو پھر دیت ہے۔ دیت کیا ہے کہ ایک بندے کی جان کی قیمت 100 اونٹ ہے۔ مجھے بتائیں کہ جب یہ سزا نافذ ہوگی کہ ایک بندے کی جان کے بدلے 100 اونٹ دینے پڑیں گے یا قتل کے بدلے قتل ہونا پڑے گا تو پھر معاشرے میں قتل ختم ہو جائے گا۔ تو یہ قتل کے بدلے قتل، تو یہ ہیں شرعی سزائیں۔ اب چونکہ ہم مغرب کی نقالی کرتے ہیں، ہر کام میں مغرب کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، اب انہوں نے کہا کہ یہ ظلم ہے تو ہم نے شرعی سزاؤں کی ختم کر دی سرے سے۔ حالانکہ اسلامی سزائیں کیا ہیں، اور ہمارا بھی عجیب معاملہ ہے، پہلے بندے کو پکڑا جاتا ہے پھر جرم ثابت کیا جاتا ہے۔ حالانکہ شرعی طور پہ پہلے جرم ثابت ہوگا پھر اس پہ سزا ہوگی۔ ہم پہلے سزائیں دے دیتے ہیں پھر پتہ چلتا بندہ تو بے قصور تھا۔ تو یہ اسلام کو چھوڑنے کا نقصان ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودی اور عیسائی آپس میں تو دوست ہو سکتے ہیں لیکن مسلمان کے دوست نہیں ہو سکتے۔ عیسائیوں کے عقیدے کا رد کیا گیا۔ عیسائی جو اللہ کو مانتے ہیں، ساتھ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، حضرت مریم کو بھی خدا مانتے ہیں، تو اس عقیدے کا رد کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔ جب اس جیسا کوئی نہیں تو نہ پھر اس کی کوئی بیٹی ہو سکتی ہے، نہ بیوی ہو سکتی ہے، نہ بیٹا ہو سکتا ہے۔ عرب کے مشرکین نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، عیسائیوں نے کہا حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو سب نے کوئی نہ کوئی جرم کیا۔ تو ایمان والوں نے کہا اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، جیسا رب ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا، اس جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7ویں کے شروع میں ایک بڑی خوبصورت بات کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا ان عیسائیوں نے جب قرآن سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ عیسائیوں نے، اب ہم قرآن سنتے ہیں ہمیں تو کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے کہ ہمیں عربی نہیں آتی۔ آقا حضرت کہتے ہیں انگریزی ہم نے اتنی پڑھ لی انگریزوں کو بھی پڑھا نہیں، لیکن جس زبان میں ہمارا قرآن اور حدیث ہے وہ ہمیں آتا ہی نہیں۔ اب خود دیکھ لیں، ہم سب غور کریں کہ ساری زندگی سے نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں یہ نہیں پتا، ساری زندگی سے نماز اللہ سے گفتگو ہے، کیا پڑھ رہے ہیں پتہ ہی نہیں۔ اتنی عربی تو سیکھنی چاہیے، اتنا تو سیکھنا چاہیے کہ ہم 5 وقت اپنے رب سے کہتے کیا ہیں، بات کیا کرتے ہیں۔
عیسائیوں کی تاریخ ذکر یوں کی کہ جب عرب کے کافروں نے مسلمانوں پہ ظلم کیا تو مسلمانوں کو حکم ہوا ہجرت کر گئے حبشہ کی طرف۔ مسلمان ہجرت کر گئے، جا کے ان کافروں نے نجاشی حبشہ کے بادشاہ سے کہا کہ یہ تو ہمارے ادھر یوں یوں کر کے آئے ہیں، غلط الزام لگایا۔ حبشی، اب حبشہ کا جو بادشاہ نجاشی، اس نے مسلمانوں کو بلایا کہ ان کی بات بھی سنو۔ حضرت جعفر تیار کھڑے ہوئے، حضرت جعفر نے سورہ مریم کی تلاوت کی۔ اس مجمع کے اندر بادشاہ کے دربار میں جتنے لوگ تھے بادشاہ سمیت، سب کی آنکھوں سے قرآن سن کے آنسو جاری ہو گئے۔ قرآن ایسی اللہ کی عظیم کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد قسم کے احکام ذکر کیے۔ ہم بات بات پہ قسم اٹھاتے ہیں، قسم جھوٹی اٹھانا بڑا جرم ہے۔ کسی بندے نے کہا اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں یہ چیز صدقہ کروں گا، منت مانی، یا کہا اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا، اس نے وہ کام نہیں کیا، قسم کا کفارہ دینا ہوگا۔ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ یہ غلام آزاد کرنا، چونکہ اب غلاموں کا دور نہیں ہے۔ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، 10 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے ہیں تو پھر ان کو کپڑے پہنانا، کپڑے نہیں پہنا سکتے ہیں تو پھر 3 روزے لگاتار رکھنا رمضان کے علاوہ، قسم کا کفارہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوئے کی اور سود کی حرمت ایک ساتھ ذکر فرمائی، شراب کی۔ فرمایا انما الخمر والمیسر، شراب اور جوا شیطانی کام ہے۔ حدیث پاک میں یوں فرمایا کہ اگر کسی نے دوسرے سے کہا آؤ جوا کھیلیں، کھیلا نہیں، خالی اتنا کہا آؤ جوا کھیلنے، فرمایا اس کہنے کے بدلے میں صدقہ کرے، اس کا یہ جرم تب معاف ہوگا۔ جوا اتنا جرم ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حرام اور حلال برابر نہیں ہو سکتے۔ حضور نے فرمایا مسلمانوں پہ ایسا دور آ جائے گا کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا، مال آ رہا ہے، آ کہاں سے رہا ہے، حلال ہے حرام ہے، انہیں خبر ہی نہیں ہوگی۔ فرمایا حلال اور حرام برابر نہیں ہو سکتے، پاک اور ناپاک برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگر تجھے ناپاک کی کثرت اچھی لگے، ایک بندہ ہے سود کا کام کر رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، یہ وہ بہت کچھ جمع کر رہا ہے، بینک بیلنس بڑھ رہا ہے، اچھا لگ رہا ہے دل کو کہ میرا تو پیسے اتنے بڑھ رہے ہیں۔ فرمایا زیادہ تمہیں اچھے لگ رہے ہیں لیکن یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ سے کثرت کی جگہ برکت مانگے۔ جب اللہ رزق میں برکت دیتا ہے تو بندہ بیماریوں سے بھی محفوظ رہتا ہے، پھر لاکھ والا کام 100 روپے میں بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ کی برکت ایسی ہے تو رب سے برکت مانگنی چاہیے۔ اللہ نے جو دیا ہے اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کو مائدہ کہنے کی وجہ ذکر فرمائی کہ اس میں مائدہ دسترخوان، مائدہ کسے کہتے ہیں؟ دسترخوان۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان اتارے۔ اللہ کے نبی نے دعا کی تو اللہ نے آسمان سے دسترخوان نعمتوں سے بھرا ہوا نازل فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے۔ فرمایا انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ جس نظریے سے مجھ سے مانگتا ہے میں ویسا معاملہ کرتا ہوں۔ اگر بندہ کہتا ہے مالک تو دے گا، میں ضرور دیتا ہوں۔ اگر بندہ کہے پتہ نہیں یہ دعا قبول ہوگی یا نہیں، پھر قبول نہیں ہوتی۔ جب بھی اللہ سے مانگے اس یقین سے مانگے کہ میرا رب مجھے ضرور عطا فرمائے گا۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔